بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید پر لعنت کے حوالے سے ائمہ اربعہ کا کیا موقف ہے؟ بہت کئی لوگوں کو پریشانی لگی رہتی ہے جی امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکوت ہے، فلاں کا سکوت ہے، نام نہیں لینا چاہیے، بالتعیین اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی، سو اینڈ سو۔ میں نے کہا اس کی مختصر وضاحت کر دوں۔ اس حوالے سے امام ابو الحسن علی بن محمد الطبری البغدادی، جن کو امام اللہراسی کے نام سے شہرت حاصل ہے، جن کی وفات 504 ہجری میں اور ان کی ولادت 450 ہجری میں ہوئی تھی، مسلمہ طور پہ ائمہ میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو امام ابو الحسن علی بن محمد الطبری البغدادی رحمہ اللہ تعالی، ان سے جب سوال کیا گیا امام اپنا یزید پر لعنت کے حوالے سے، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول پوچھا گیا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد ابن حنبل کا، تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ سن لیجیے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر بات کی، پہلے سب کا موقع بیان کیا، پھر انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ ان سے پوچھا گیا حل ہوا من الصحابتی وحل یجوز لعنہ، کیا وہ صحابہ میں سے تھا اور کیا اس پر لعنت جائز ہے؟ تو امام ابو الحسن علی بن محمد الطبری البغدادی نے جواب دیا انہ لم یکن من الصحابتی، نہیں وہ صحابہ میں نہیں تھا، لأنہ ولد فی ایام عمر بن الخطاب، وہ حضرت عمر بن الخطاب کے ایام خلافت میں پیدا ہوا۔ وَأَمَّا قَوْلُ السَّلَفِ فَفِيهِ لِأَحْمَدَ قولان، اب اس پر لعنت کے حوالے سے جو پوچھا گیا، فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے دو قول ہیں، تلویح و تصریح۔ اس پر لعنت کے حوالے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول، ایک قول یہ ہے کہ تلویح سے مراد ہے اشارتاً اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور و تصریح اور بالتعیین تصریح کے ساتھ اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ یہ دونوں قول امام احمد ابن حنبل سے مروی ہیں۔ ولمالک قولان، اور امام مالک سے بھی دو قول مروی ہیں، تلویح و تصریح۔ اسی طرح امام مالک سے بھی اشارتاً بھی اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور صریحتاً تصریحاً نام لے کر بالتعیین اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ ولی ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ سے متعلق قولان، دو قول ہیں، تلویح و تصریح۔ جن لوگوں کو بڑا اندر سے اٹھتا ہے نا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جی یزید پر لعنت کے قائل نہیں ہیں، وہ سن لیں، فرماتے ہیں تلویح و تصریح، بالکل وہی جو امام مالک محمد ابن حنبل کا قول ہے، وہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ آپ اشارتاً بھی اس پر لعنت کرنے کے قائل ہیں، اور بالتعیین نام لے کر تصریح کے ساتھ بھی لعنت کرنے کے قائل ہیں۔ وَلَنَا قَوْلٌ وَاحِدٌ، اب وہ خود شافعی المذہب تھے جو سوال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر شوافع ہمارے نزدیک ایک ہی قول ہے، دو قول نہیں ہے۔ کیا خوب بات کی، اور وہ واحد قول کیا ہے؟ التصریح دون التلویح، ہم اشارتاً نام لے کر اس کو لعنت کرنے کے قائل نہیں ہیں، دون التلویح، التصریح ہم صراحتاً نام لے کر بالتعیین تعین کے ساتھ اس پر یزید بن معاویہ کہہ کہ اس پر لعنت کرنے کے قائل ہیں، یزید پر۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کی حرکات تھیں، جو اس نے دین میں تباہی مچائی، اس تباہی کی وجہ سے جو اشارتاً لعنت کی جاتی ہے، وہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے، اس کی لعنت کا پورا حق ادا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو ہمارا قول ہے وَلَنَا قَوْلٌ وَاحِدٌ التَّصْرِيحُ دُونَ التَّلْوِيحِ، ہم صراحت کے ساتھ اس پر لعنت کے قائل ہیں، ہم اشارتاً اور کنایتاً یزید پر لعنت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ائمہ اربعہ کا موقف ہے جو بیان ہوا، اور آپ اندازہ کر لیجئے اس کو کس امام نے بیان کیا، آپ اندازہ کر لیجئے۔ یہ امام ابو الحسن علی بن محمد الطبری البغدادی نے اس کو بیان کیا، امام لہراسی نے، اسی کو امام ابن خلقان نے وفیات الاعیان میں بھی بیان کیا، تیسری جلد صفحہ نمبر 287۔ اسی پہ اپنا ابن الوزیر فی العواسم والقواسم، اس میں بھی بیان کیا۔ اس کے بعد اسی کو اور بہت سارے ائمہ محدث، امام حلبی نے انسان العیون فی سیرت النبی المعمون، اس میں اس کی پہلی جلد میں 266 267 صفحہ پر بیان کیا، و ابن المعاد فی شذرات الذہب میں چوتھی جلد صفحہ نمبر 8 اور 9 پر بیان کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ائمہ اربعہ کی رائے آپ نے سن لی کہ امام شافعی کے ہاں ایک قول ہے کہ صراحتاً لعنت، باقی تینوں کے ہاں دو قول ہیں، اشارتاً بھی صراحتاً بھی، دونوں کا جواز موجود ہے۔ گویا
اس پر اجماع ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد میں آگے عرض کر رہا ہوں یزید پر بالتعیین لعنت کرنے پر اجماع، اس کے جواز پر اجماع ہے، لعنت پر تو اختلاف ہی نہیں ہے نا، وہ تو ائمہ اربعہ کا قول میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب صراحتاً بالتعیین لعنت کرنے پر بھی اجماع ہے، جس کو علامہ سلیمان بن محمد بن عمر البجیری رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1221 ہجری انہوں نے بیان کیا۔ تحفۃ الحبیب علی شرح الخطیب اس میں بھی بیان کیا گیا کہ ان الامام احمد قولا بلعن یزید تلویحا و تصریحا وقضى لامام المالک وقضى لابی حنیفہ ولنا قول بذلک فی مذہب امامنا الشافعی۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کے نزدیک امام مالک کے نزدیک 2 قول، امام احمد بن حنبل کے نزدیک 2 قول، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 قول، یعنی اشارتاً بھی اور صراحتاً بھی دونوں قول، لیکن ہمارا جو مذہب ہے امام شافعی کے مذہب کے مطابق ایک ہی قول ہے اور وہ صریحاً جواز پر ہے۔ لہٰذا اس سے اجماع واقع ہو گیا کہ اس میں کسی کا ایسا اجماع ہے جس میں کسی کا کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، کسی میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ اور امام لہراسی کسی تحقیق کو حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے الاسقلانی فی الامتاع بالاربعین، انہوں نے توثیق کر دی حافظ ابن حجر نے اس تحقیق کی۔ اور تحقیق اس طرح کی، ایک سوال میں حافظ ابن حجر سے لعن یزید کے بارے میں سوال کیا، استفسار کیا گیا، جس کا آپ نے جواب یہ فرمایا سئل شیخنا عن لعن یزید ابن معاویہ وما یترتب علی من یحبہ ویرفعہ من شانہ فاجاب اما اللعن فنقل فیہ الطبری المعروف بمعروف الحراسیہ الخلاف المذاہب العربہ فی جواز وعدمہ فاختار الجواز۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ یزید بن معاویہ پر لعنت کا کیا حکم ہے، نیز جو شخص اس سے محبت کرے، اس کی قدر و منزل بیان کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ دونوں سوال کیے گئے حافظ ابن حجر اسقلانی سے۔ اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک یزید پر لعنت بھیجنے کا تعلق ہے، سو اس مسئلے پر امام طبری، امام لہراسی جن کا اصل نام تھا، جو لہراسی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے مذاہب اربعہ کے اندر اس مسئلے پر جواز یا عدم جواز کے حوالے سے جتنے قول ہیں یا ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کو نقل فرما دیا ہے، یعنی انہوں نے بیان کر دیا، اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور انہوں نے کیا بیان کیا تھا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور خود یزید پر لعنت بھیجنے کے جواز کے مذہب کو اختیار کرتا ہوں، یعنی حافظ ابن حجر خود بھی یزید پر لعنت بھیجنے کے مذہب کے فاختار الجواز، اس کے جواز کے قائل تھے، اور بہت سارے پھر ائمہ محدثین نے انہی کی تائید کی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یزید پر جو لعن بر یزید ہے، اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے امت کا، تلویح کے طور پہ بھی، تصریح کے طور پہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو محبین یزید ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے۔